رضوان اللہ علیہ چھمین کہہ دو فرما دو اور مومن دی عورتن فرما دو اج تو بعد پردہ کر کے باہر آیا کرن. آیت مبارکہ آ گئی. اگر کوئی کہے یہ آیت سن کے کہے کہ نہیں عورت جناب ہاتھوں کا پردہ نہ کرے, عورت پیروں کا پردہ نہ کرے, عورت چہرے کا پردہ نہ کرے, گردن تک اس کا چہرہ ننگا ہو پورا تو کوئی حرج نہیں ہے, بس صرف سر پہ دوپٹہ کر لے. دوپٹہ بھی وہ کر لے جس کو عشق کی مار نہ پڑی ہو. جس کو عشق ہو اس کو دوپٹے کی ضرورت کیا ہے؟ جس پر عشق کا دوپٹہ ہو. سن لو ڈاکٹر احمد لیاقت یہ کہنے والوں, کاش تمہاریاں بیٹیاں کوئی پہنے کر ہوتی تم یہ بے حیا الفاظ ادا نہ کرتے کہ جس کے سر پر عشق کا دوپٹہ ہو اس کو اس عورت کو اس دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے. بدماشی و عیاشی کرتے ہو اور ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے غیر عورتوں میں بدماشی و عیاشی کرنے والے زانی بدکاروں اور تم ہماری بچیوں کو بے روی کا شکار کرنا چاہتے ہو. او اہل حدیث کے جوانوں آگے بڑھو, ان بے حیاؤں کا راستہ روکو اور ان کے زبان کو روکنے والا کوئی ہے جو آگے بڑھے اور روکے. یہ کہتے ہیں عشق کا دوپٹہ جس کے سر پر ہو اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر سن لو, یہ تمہاری بہو بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہوگی, ہماری بہنوں بیٹیوں کو دوپٹے کی ہی نہیں چہرے کے پردے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ نے حیا دیا ہو, شرم دیا ہو, عزت دی ہو, غیرت دی ہو, قرآن و حدیث کا فہم دیا ہو, جس کو اللہ نے حیا بخشا ہو, اس عورت کو پردے کی ضرورت ہے. یہ تمہارا جعلی عشق جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ہمیں وہ محبت رسول چاہیے جس میں مصطفیٰ کی اطاعت ہو, مصطفیٰ کی اتباع ہو, اور انشاءاللہ ہماری بچیاں اپنے چہروں کو چھپا کے پردہ کر کے تمہارے خود ساختہ سازش کو اور خود ساختہ اس پیغام کو انشاءاللہ اپنے پاؤں کے نیچے رونڈ ڈالے گی. اور ہمارے جوان غیرت والے ہیں, ہم اتنے کیا گزرے نہیں ہیں اور اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ ہم تمہاری اس بے حیائی کو مان لیں. اس درندے کو حکومت کو چاہیے کہ وہ لگام دے, ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی. ہمیں اللہ نے توحید کی بھی غیرت دی ہے, اللہ نے ہمیں محمد کی سنت کی بھی غیرت عطا فرمائی. یا کیا یاشی ہے جو چینل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے پیسے دے کے یا لے کے, ڈرامے باز اور مخنث جیسا بدماش شخص جو منہ آئے کہتا پھرے اور ہم اس کو مان لیں اور کہیں یہ روشن خیالی ہے, یہ نیا پاکستان ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں محمد کا دین ہو, پیغمبر کی شریعت ہو, صدیقہ کائنات کا پردہ ہو, سیدہ فاطمہ الزہرا والا حیا ہو. ہمیں یہ نہیں چاہیے جو یہ کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تمہارے یہ روشن خیالی کو نہیں چلنے دیں گے. تمہارے یہ خواتین بل کو ہم نہیں چلنے دیں گے. شہباز شریف ہو یا کوئی ہو, ہم نہیں یہ مانتے. ہم ساروں کے باغی ہیں, نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو, کوئی شخص ہو, ہم سب کے باغی ہیں. ہماری وفا قرآن کے ساتھ ہے, ہماری وفا محمد کی حدیث کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ یہ نہیں چلے گا, یہاں رہے گا تو رب دا قرآن رہے گا, مصطفیٰ دی سنت رہے گی انشاءاللہ. کوئی سکالر بیٹھ کے کہے کہ نہیں چہرے کو ننگا کرو, کوئی پردہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے. اس خود ساختہ تفسیر کو ہمارے نزدیک وہ ایمان ہے جو سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ رحمت کرے انصار دیا عورتاں دے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر. عشاء کے بعد یہ آیت مبارکہ پردے والی نازل ہوئی, محبوب نے سن پر نازل ہوئی. آپ نے صحابہ انصار کو بیان کی, انصار صحابہ گھروں میں عورتوں کو تذکرہ کیا. آج اللہ نے تمہیں پردے کا حکم دے دیا. اما جی عائشہ فرما دیا نے ساری رات سوئی دھاگے لے کے انصار کی عورتیں چادریں بناتی رہیں تاکہ فجر سے پہلے پردے کے لیے چادریں بنا لیں. ساری انصار کی عورتیں پردہ کر کے آئی. اما جی صدیقہ کائنات فرماتی ہیں صحیح البخاری میں جب میں پیچھے رہ گئی, قافلے سے محبوب آگے تشریف لے گئے. واقعہ جو حدیث میں آتا ہے تفسیر اس کی طرف اشارہ ہے
تو نبی علیہ السلام نے صحابی سینا صفوان رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نبی پاک چھوڑ گیا، سر کوئی چیز رہ جائے سویرے سنبھال کے لے آنا. سیدنا صفوان گئے، کوئی بندہ لیٹیا سویا نظر آ رہا ہے، قریب گئے تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے قریب آئے اور اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اما جی عائشہ میں جاگی بیدار ہو گئی، میں سو گئی سا، میں انا للہ سن کے اٹھی. فرمایا من صفوان پہچان گئے. کیوں پہچان گئے؟ اس لیے کہ آیت پردہ کے نازل ہونے سے پہلے وہ میرے چہرے کو دیکھ چکے تھے. اما جی نے یہ کیوں ذکر کیا؟ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تھا، لہذا اس کا مطلب ہے جب آیت پردہ نازل ہو گئی اس کے بعد نبی کی بیویوں نے، بیٹیوں نے، صحابیات نے اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو دکھایا نہیں ہے. انہوں نے آیت کا یہی معنی سمجھا کہ چہرے کا پردہ ہے. میں کہتا ہوں مراد رسول یہی ہے، مراد الہی یہی ہے، مراد رسول یہی ہے. آیت کا معنی یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہو. اللہ کے بندو چہرے کا پردہ نہیں ہے. قمیض تو مرد بھی پہن کے بیٹھے ہیں، تہبند تو سلوار مردوں نے بھی پہنی ہوئی ہے. اگر چہرے کا عورت کا پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے کس کا؟ اگر آنکھوں کا پردہ نہیں ہے، رخساروں کا پردہ نہیں ہے، ہونٹوں کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، حسن و جمال تو چہرے میں ہے، کشش تو چہرے میں ہے، بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں تو چہرے پر جو حسن و جمال ہے اس کی وجہ سے اگر یہ اس کا پردہ نہیں ہے تو پردہ کس بات کا ہے؟ پھر مرد بھی تو پردے میں ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے. سن لو پردہ چہرے کا ہے. ہم کسی سکالر کی بات کو نہیں مانتے، پردہ چہرے کا ہے، چہرہ ہی پردہ ہے. اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے بتلاؤ پھر کس چہرے کس حصے کا پردہ ہے؟ وہ کون سا حصہ تھا جو آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے نبی کی بیویوں جس کا چہرہ جگہ نہیں چھپاتی تھی؟ ظالموں کیا سے پیغام دینا چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹیاں اور بیویاں بغیر کپڑوں کے بعد جاتی تھی؟ اللہ نے فرمایا پردہ کرو. نہیں، چہرے کو چھپانے کے لیے آیت نازل ہوئی، چہرے کے پردے کے لیے آیت آئی. ہم اگر کوئی روشن خیال اٹھے کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہم اس کی تحقیق کے ساتھ متفق نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک کی بیویوں، بیٹیوں، صحابیات نے اس آیت کا معنی کیا سمجھا تھا، انہوں نے سمجھ کے چہرے کا پردہ کیا. تو آج بھی چہرے کا پردہ ہوگا. نیا معنی نہیں ہے، نیا معنی گمراہی ہے. یہ نیا معنی لینے والے ہی تو سیون کو جناب انہوں نے آباد کیے. جناب ہزاروں مرد ہزاروں عورتیں بابے کے دربار کلندر کے دربار پہ جا رہی ہے، نہ حیا ہے نہ شرم ہے، پاؤں سے ننگے مردوں کے جاؤ جناب مرد اور عورتیں اکٹھے جا رہے ہیں. وہاں غریبوں کے حج ہو رہے ہیں، مرد بھی اکٹھے عورتیں بھی اکٹھے. بے حیائی کے کردار انداز جگہ اللہ کی پناہ کہ جنگ میں ہم نے 2 دن پہلے جناب ایک بس میں لڑائی ہوتے دیکھی. کلندر پہ جا رہے تھے، میرے شیخ فرما رہے تھے نا کہ وہ اپنے درباروں کا بات کر رہے ہیں. ہم نے بس کے کنڈکٹر سے پوچھا کتنے کرائے پہ جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا 5.5 لاکھ کرایہ لینا. ہم نے 5.5 لاکھ کی ایک بس جا رہی تھی. وہاں پر راستے میں لڑکیوں کو چھیڑنے کی وجہ سے لڑائی ہوئی، بس میں آپس میں لڑتے رہے. بتلاؤ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اللہ کی رحمت ہے. حدیثو سجدے میں گر جاؤ اور رو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں عقیدہ توحید دی ہے، عزت دی ہے، غیرت دی ہے، پردہ دیا ہے اور اللہ کی رحمت سے محدثین کا فہم و منہج دیا ہے. ایک ہی پیغام تھا میرا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہر آیت حدیث کا وہ معنی جو مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے. اگر کوئی آیت پڑھے اور کہے اس کا یہ معنی ہے، سوال کیجئے یہ معنی جو تم نے بیان کیا ہے اصحاب رسول نے بیان کیا تھا یا نہیں؟ اگر انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے، نیا معنی ہم نہیں مانتے نہ بیان کرتے ہیں. آیت حدیث کا وہی معنی جو صحابہ کرام نے کیا ہے. ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم محدثین کے ساتھ ہیں، ہم تابعین کے ساتھ ہیں، ہم تبع تابعین کے ساتھ ہیں. اور اللہ کے حضور دعا کرتے اللہ قیامت والے دن بھی ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.